ریڈیو پاکستان خوراک کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ سنیے۔ پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔ السلام علیکم۔ قومی نشریاتی رابطے پر خوراک کے عالمی دن کے حوالے سے ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیوز سے ایک مذاکرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اسٹوڈیوز انجینئر ہیں محمد حسیب احمد، پروڈیوسر ہیں محمد اظہر، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان صفیہ کوثر۔ جی، کہا جاتا ہے کہ انسان وہ ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، اور انسانیت کی اتنی طویل تاریخ کے باوجود آج تک بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر انسان کو غذا بھی نہیں ملتی، اور بہت سارے لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اور بدقسمتی سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ہے جہاں پر ابھی تک ساری آبادی کو متوازن غذا اور اچھی غذا تک رسائی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ڈاکٹر سائمہ رشید کو، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب میں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں صدف ساجد، اور کلینیکل ڈائٹیشین ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں۔ ان کو بھی ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور اتنے اہم موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ جو کہ ایک پاپولیشن کی ویلفیئر کے ایک ادارے میں ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ غذائیت کے حوالے سے مختلف آبادی میں جو غذا کی کمی ہو جاتی ہے اس کو کیسے مینیج کرتی ہے؟ حکومت جو خوراک کی اہمیت اور اس کی مکمل جو ہے وہ فراہمی پہ بہت زیادہ ہر ادارے کو انہوں نے ٹاسک دیا ہوتا ہے، وہ کر رہی ہے مختلف ادارے ہیں۔ لیکن چونکہ میں حکومت پنجاب اور محکمہ بہبود وادی کی طرف سے نمائندگی کر رہی ہوں، تو میں اپنے ادارے کی ایلیبریٹ آپ کو کر سکتی ہوں کہ ہمارے جو ضلع راولپنڈی میں 65 سینٹر ہیں فلائی مرکز، ان میں جو ورکر ہوتی ہے، جو انچارج ہوتی ہے، وہ ان میں تمام ایک نالج موجود ہوتی ہے، جو کہ وہ ایک تولیدی صحت کا مکمل پیکیج دے رہے ہیں، اور جس میں ایک امپورٹنٹ جو اس کا جزو ہے وہ نیوٹریشن اور ڈائٹ اس کی بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ اور اس میں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ عورتوں کو ہی دیں یا بچوں کو، یہ اس میں حاملہ عورتوں کو بھی جو ہے وہ کور کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایڈولسنس میں جو بچیاں ہیں خصوصی طور پہ جب وہ بلوغت کی عمر میں آتی ہیں تو ان کو کن غذائی ضرورت کی اہمیت ہونی چاہیے، تو اس پہ بھی ہم آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پریونشن ہے جو ہم کرتے ہیں، اور بچوں پہ بھی اسپیشلی، اور اگر جو چیز ہم سے ٹریٹ نہ ہو تو اس کا ایک ریفرل موجود ہے کہ پھر ہم ہیلتھ والوں کو ریفر کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ سے ہم بات کریں گے کہ ہمارے شہر میں زیادہ مسائل کا سامنا کیا کیا رہتا ہے آبادی کو۔ صدف بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور صدف کیونکہ نیوٹریشنسٹ ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ انسان کی زندگی میں اور اس کی اوور آل صحت کے لیے غذائیت کی کیا اہمیت ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ ایکچولی جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم وہی ہوتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اور ہم وہی ہماری اندر سے وہ پرسنالٹی سے وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں جو غذا کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم غذا کی بات کرتے ہیں اور متوازن غذا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی شاید ہم نے کسی کے اوپر زیادہ پیسے لگانے ہیں اور مہنگا ڈائٹ پلان ہوگا، کوئی فینسی قسم کی ڈائٹ ہوگی تو ہی ہم نے فالو کرنی ہے، اور اس کے اوپر علیحدہ سے ہم نے شاپنگ کرنی ہے، اور پھر علیحدہ سے بجٹ بنانا ہے، اس کے لیے علیحدہ سے ٹائم ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سمپل لائف سٹائل میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو وہ تمام جو ہے ہماری غذائیت پوری ہو سکتی ہے سمپل فوڈ سے جو ہم عام کھاتے پیتے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم کوئی اپنا جو ہمارا ایک نارمل لائف سٹائل ہے اس سے ہٹ کے جو بھی کوئی چیز ہم اڈاپٹ کرنا چاہیں گے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم زیادہ دیر تک اس کو اڈاپٹ نہیں کر پائیں گے، تو کیا ہوگا کہ 1-2 مہینے کے بعد جب ہم چھوڑیں گے تو ہم دوبارہ سے پھر اپنے اسی ہیلتھ ایشوز کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ سو بیٹر از کہ آپ نے اپنے جو بھی ہمارا ایک کلچر ویلیو ہے ہماری، یا ہمارا جو کھانے پینے کا سٹائل ہے، ہمارے ٹائمنگز ہیں، ہماری فیملی کی جو فائنینس ہے، جتنے پیسے ہیں ہمارے پاس، اس بجٹ میں رہتے ہوئے ہم نے کیا پریفر کرنا ہے وہ چیز زیادہ ضروری ہے۔ اب جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ میل نیوٹریشن کا مطلب یہ ہے انڈر نیوٹریشن بھی اور اوور نیوٹریشن بھی۔ ایسا ہے کہ اب جو ڈیتھس ہو رہی ہیں میل نیوٹریشن سے، اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈر نیوٹریشن سے ہے، کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہیں اور ان کو وہ اپنی فوڈ پورا نہیں مل رہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ بچوں میں بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اوبیسٹی کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، یا ایسا کھانا کھانے کی وجہ سے جو متوازن نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کو میٹابولک ڈس آرڈرز یا پرابلمز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ڈیتھس ان کی ہو رہی ہیں۔
تو مورٹیلٹی ریٹ میل نیوٹریشن کی وجہ سے جو ہے وہ کم کھانا کھانے سے بھی ہے اور زیادہ کھانا کھانے سے بھی ہے. بالکل ٹھیک. تو اب یہاں پر ہم نے بڑا اسمارٹلی چلنا ہوتا ہے کہ جو ایج کی ریکوائرمنٹ ہے اسی کے حساب سے ہمیں اپنا کھانے کا جو ہے وہ پروپورشن لینا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سے ہم مزید یہ بھی جانیں گے کہ جب بچے شروع میں بڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی عمر ہے, تو ماں باپ کیا غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں بری عادتیں کھانے پینے کے حوالے سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں. لیکن ڈاکٹر سائمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے شہر راولپنڈی کے حوالے سے ان کا ایک اچھا نقطہ نظر ہے. آپ بہت سارے لوگوں سے ملتی بھی ہیں, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے شہر میں زیادہ تر کون سی آبادی جو ہے وہ آپ کو لگتی ہے کہ زیادہ مسائل میں گھری ہوئی ہے, اور اس کی کیا وجہ آپ سمجھتی ہیں؟ اور اگر آپ اس مائک کے توسط سے پورے شہر والوں کو کچھ کہنا چاہیں تو وہ آپ کیا کہیں گی؟ بہت تھینک یو. مطلب یہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہے. اس میں دیکھیں جو ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی جو اگر ہم ڈیموگرافک ایک سچویشن دیکھیں, یا الحمدللہ راولپنڈی ایک ایسا شہر ہے کیونکہ یہ ایک پنجاب میں اپر پنجاب میں آتا ہے, تو یہاں پہ اس طرح سے نیچرل ڈیزاسٹرز کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑتا. باقی جو ہمارے پنجاب کے دوسرے اضلاع ہیں جو وہ اس کے آفٹر افیکٹس دیکھتے ہیں وہ ہمیں نہیں بیئر کرنے پڑتے, بیکاز کہ ہم ایک جغرافیکلی دیکھیں تو جغرافیائی طور پہ ہم تھوڑا سے اوپر پنجاب کی سائڈ پہ آتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اب خوراک کے حوالے سے یا کسی بھی ایک ایشو کے حوالے سے ہماری ڈسٹرکٹ میں آبادی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. جس طرح ہمارا اگر آپ پچھلے کنسنسس اٹھائیں تو جس تیزی سے گروتھ ریٹ ہمارا بڑھ رہا ہے, اور اس میں راولپنڈی بھی ایک ایسا ضلع ہے, لاہور اور باقی دوسرے بڑے ضلع کے ساتھ ساتھ, کہ جو ہماری 25 لاکھ آبادی تھی وہ اب بہت زیادہ بڑھ کے 5 ملین تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اور اس میں جو یہ ٹرانزیشن جو ہوئی ہے وہ پچھلے 10 یا 15 سالوں کی ہے, لیکن وسائل ہمارے اتنے ہی ہیں, وہ محدود ہیں, بلکہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز زرخیز علاقوں تک پھیل گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو اب ایک گھر چھپانے کے لیے, اور اربنائزیشن ایک پنڈی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے, پاپولیشن سے زیادہ کہ لوگ یہاں پر مائگریشنز بہت ہوتی ہیں. جتنے بھی دور دراز کے علاقے ہیں, وہ تعلیم کے سلسلے میں یا روزگار کے سلسلے میں یا اپنے کاروبار کے سلسلے میں, وہ بڑے اپنے گاؤں کو اور اپنے رورل ایریاز کو چھوڑ کے پنڈی میں آباد ہونا چاہتے ہیں. تو یہ دو چیزیں. لیکن ریسورسز جہاں پہ آپ کی پانی ہے, آپ کا بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو لمیٹڈ ہے. اس میں ہم نے اس طرح سے کام نہیں کیا جس طرح کہ ہم, جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, تو ایک کانکریٹ جو ہے وہ جنگل سا بنتا جا رہا ہے اطراف میں, اور جو نیچرل جنگل ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ ہماری جو تازہ ہوا اور ایک صاف پانی کا جو ایک بیسک ہماری ضرورت ہے, ہیومن نیڈز ہے, وہ بہت اس وجہ سے کمپرومائز ہو رہی ہے. اور خوراک میں ظاہر ہے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آگاہی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اویئرنیس, لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مہنگی سپلیمنٹس لے کے ہی شاید ہم کسی غذا کی یا اپنے اندر کسی بھی وائٹامن یا نیوٹرینٹ کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایک آئرن اگر ان کو ڈیفیشنسی انیمیا, جو کہ پاکستان اور ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے عورتوں میں, خصوصاً حاملہ عورتوں میں, تو وہ سمجھتی ہیں کہ جی آئرن کی کیپسول یا ٹیکے لگوا کے ہی ہمیں وہ فولاد مہیا ہو سکتا ہے. ان کو پراپر اگر گائیڈ کیا جائے, اویئرنیس دی جائے کہ ایک معمولی ہرے پتوں والی سبزی سے بھی آپ اتنا ہی آئرن گین کر سکتے ہیں جتنا کہ آپ نے پیسے خرچ کر کے ایک ٹیکہ لینا ہے. اور تو یہ بھی ایک اچھا, ویسے یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے. جس طرح کہ میں جس گروہ سے تعلق رکھتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ خواتین بہت زیادہ ملٹی وائٹامن اور وائٹامن ڈی کے انجیکشن اور یہ وغیرہ چیزیں خریدتی ہیں. میں خود بھی یہ سمجھتی ہوں کہ شاید یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں ضروری اس صورت میں ہے کہ اگر وہ کوئی کلینکلی کسی مسئلہ جو ہے ان کے سامنے آ گیا ہو, تو پھر اس صورت میں آپ کو سپلیمنٹس دی جاتی ہے. لیکن بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے اور بغیر کسی جو ہے وہ ایک پراپر گائیڈنس کے ہم یہ سوچیں کہ جی ہمارا آئرن کم ہو رہا ہے یا ہم لینا شروع کر دیں, یا وائٹامن ڈی کا میں جوڑوں میں درد ہے تو ہم لینا شروع کر دیں, تو وہ یہ نارمل پریکٹس نہیں ہے. اور بہت سی, جیسے کہ ہمارے ساتھ ڈائٹیشین بیٹھے ہیں, یہ بھی آپ کو بتائیں گی کہ ہم فوڈ کے ذریعے, غذا کے ذریعے وہ تمام جو کمی رہ جاتی ہے, جو آپ کی ڈیفیشنسیز ہیں, ان کو ہم پوری کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدف, اور یہ ہمیں بہت اچھی باتیں بتا رہی ہیں. صدف, اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں کہ ہم بچوں میں کیا کیا خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں, ہم اسی بات کو آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ جو ہم سپلیمنٹس لیتے ہیں, وائٹامن اور انجیکشنز اور ڈرپ اور پتہ نہیں کیا کیا, تو یہ کیسا رویہ ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے شہر میں اس کا کچھ رجحان بڑھتا جا رہا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو فٹ ہونا چاہتے ہیں. ایکچولی میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھاتی ہوں کہ وائٹامن ڈی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی وائٹامن ڈی کی جو ڈیفیشنسی ہے
اس کے لیے پہلے آپ کو ٹیسٹ کرانا ضروری ہوتا ہے. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صرف 2-3 سمٹمس کو اس کے لیے نہیں سمجھ سکتے کہ جی مجھے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, مجھے اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے, یا میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, تو مجھے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی. لیکن ایسا ضرور ہے کہ مطلب میری پریکٹس میں شاید 1 یا 2 لوگ ایسے ہوں گے جو وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ نہیں تھے, باقی سب میں وائٹامن ڈی کی کمی تھی جو میں نے ابھی تک آبزرو کیا ہے. تو ہمارے ہاں موسٹ آف دا پاپولیشن ہے وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہے, اور اس میں بچوں سے لے کر بڑوں تک سیم جو ہے یہ کنڈیشن پائی جا رہی ہے. اب وائٹامن ڈی کے لیے جو ہمارے پاس فوڈ سورسز ہیں, سب سے پہلے ہم بات اگر کرتے ہیں فوڈ سورسز کی, تو ہمارے پاس فوڈ سورسز سے ہم وائٹامن ڈی نہیں لے سکتے ہیں. اچھا. تو اس کے لیے ان اینی کیس ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لینے ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی اگین آپ اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں کہ آپ کا لیول کس جگہ پر فال کر رہا ہے, اور آپ کو کتنے یونٹس کے یا کتنی اسٹرینتھ کے انجیکشنس لگوانے ہیں یا انجیکشنس لینے ہیں, وہ آپ لیں گے, اور کس ٹائم تک لینے ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر ٹائٹ کرے گا. اچھا, ویسے میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اگر فرض کریں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ زیادہ تر لوگوں کو ہی وائٹامن ڈی کی کمی ہے, اور ہم ایک رویہ بنا لیتے کہ شاید مجھے بھی ہوگی, فرض کر لیتے ہیں, اور میں اگر بلا ضرورت جیسے کہ مجھے کمی نہیں ہے اور میں اس کی دوا کھا لیتی ہوں, تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ جو ہمارے فیٹ سولبل وائٹامنس ہوتے ہیں اے ڈی ای کے, ٹھیک ہے, ان کی ٹاکسیسٹی ہماری باڈی میں ہوتی ہے. جیسے وائٹامن ڈی کو اگر ہم زیادہ لینا شروع کر دیں گے تو اس کی ٹاکسیسٹی ہمیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن جس طرح سے وائٹامن بی سپلیمنٹس ہوتے ہیں, بی کمپلیکس ہو گیا, فولک ایسڈ ہو گیا, آئرن ہو گیا, اس کی یہ واٹر سولبل ہے, تو یہ ہمارے جب ہماری باڈی میں اس کا مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے بلڈ میں, تو وہ کیا ہوتا ہے یورین سے پاس ہو کر وہ آپ کو نارملائز کر دیتی ہے, تو اس کے اندر ایسا ٹاکسیسٹی دیکھنے میں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. بٹ یس, اگر ہم وائٹامن ڈی کی جس طرح بات کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ سن لائٹ دس از دا میجر سورس آف وائٹامن ڈی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہمارے پاکستان میں تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ وائٹامن ڈی آپ کو مفت میں مل رہی ہے, لائک آپ کو سن لائٹ مل رہی ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان جیسے کنٹری میں بھی جب یہاں پر سن لائٹ اتنی زیادہ اویلیبل ہے, پھر بھی یہاں پر وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کیوں ہے زیادہ, تو اس پہ جب ریسرچز ہوئیں تو اس پہ نظر آیا کہ وائٹامن ڈی جو ڈیفیشنسی ہے ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے بہت ہو رہی ہے. اگر ہم رات کو دیر تک جاگ رہے ہیں اور سو نہیں رہے ہیں, اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اچھے سپلیمنٹس بھی لے لیں گے نا, تب بھی ہمارا جو وائٹامن ڈی کی ایبزارپشن ہے ہماری باڈی کے اندر نہیں ہوگی. سو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو کچھ کھانے میں احتیاطیں کرنی ہے, دوسرا سن لائٹ ضرور لینی ہے, اور اس کا خیال یہ رکھنا ہے آپ نے کہ صبح کی روشنی, جب آپ ارلی مارننگ کے جو سورج نکلنے کے بعد کے 20 منٹ اور سورج غروب ہونے سے پہلے کے 20 منٹ, وہ آپ کو میکسیمم وائٹامن ڈی دیتے ہیں اور آپ کی اسکن کو پروٹیکٹ رکھتے ہیں. اس میں جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ آپ کی اسکن کو خراب نہیں کرتی ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ آستینوں والی شرٹ یا اس طرح نہ پہنیں, تاکہ جتنے ایکسپوز ایریا ہوگا اسکن کا, اسی میں ہی وائٹامن ڈی جو ہے آپ کو ایبزارب ہوگی. تو اس کے اندر پھر ایک میکانزم بھی ہے بہت زیادہ, جو آگے آپ دیکھتے ہیں کہ کولیسٹرول آپ کا ہونا چاہیے, تب بھی آپ کی وائٹامن ڈی جو ہے وہ ایبزارب ہوگی. تو پھر آگے جو ہیں وہ کچھ کنڈیشنز ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک سپلیمنٹ لے لیا تو میری جو ہے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی پوری ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے لائف سٹائل میں چینج کرنا ہوتا ہے, آپ کو اپنے فوڈ میں چینجز لانی ہے, آپ کو اپنے جو ہے ایکسرسائز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو ہمارے ہاں فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے, اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو یہ صرف ہم ایک ہی ڈیفیشنسی کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم نے آئرن ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے, ہر بچہ جو ہے وہ انیمک ہے, ہر گروئنگ سٹیج کی جو بچی ہے جو بلوغت کے اس پہ سٹیج تک پہنچتی ہے, اس میں آئرن ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے. یا پی سی اوز کا ایشو بہت ہونا شروع ہو گیا ہے, ہارمونل جس میں ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, آپ کے ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں. اس کے اندر بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آگے جا کے بچیوں کو اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. تو یہ سارے جو پرابلمس آ رہے ہیں یہ صرف جو ریلیٹڈ ہیں وہ ڈائٹ سے اور ہمارے لائف سٹائل سے. اگر ہم اپنی غذا کو پراپر کر لیں اور کھانے پینے کے ٹائمنگس کو بہتر کر لیں, سونے اور جاگنے کے ٹائمنگس کو آپ کو اس کا ایک ڈسپلن ہوگا, تو یہ چیزیں آپ کی خود بخود جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہیں. بہت شاکنگ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اور ہماری صحت کتنے زیادہ جڑے ہوئے ہیں, اور آپ تو کیونکہ پبلک سیکٹر میں ہیں, آپ دیکھتی ہوں گی کہ کتنے زیادہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے چیزوں کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کیسے ان کو گائیڈ کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی گائیڈ لائن کے مطابق اپنے لائف سٹائل میں چینج کر پاتے ہیں؟ جی, فارچونیٹلی میں یہ کہوں گی کہ ہمارے جو فلاحی مراکز ہیں وہ
ایسی جگہوں پہ حکومت نے پلان کیے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، جو کہ وہ ایک محلوں میں اور گلیوں میں جہاں پہ آبادی ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا سروسز دی جا رہی ہیں، اور مکمل ایک پرائیویسی کا بھی یقین ہوتا ہے انہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے یہ بعض چیزیں جڑی ہوتی ہیں کلینکل اس سے، جس کو خواتین ایون اپنے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتا پاتی. اور ہماری جو سروس پرووائڈر ہوتی ہے وہ اس میں ٹرینڈ ہوتی ہے کہ اس نے ہر اپنے جو کلائنٹ ہے اس کو کس طرح ذی راز میں رکھ کے اس کے تمام مسائل کو سننا ہے. تو یہ ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ اس میں ماں کو اگر کوئی عورت جو ہے وہ حاملہ آئی ہے اور اس میں نظر آ رہی ہے کہ کوئی واقعی خون کی کمی ہے یا کہ یہ مسائل پیدا کر سکتی ہے دوران زچگی یا لیبر میں اس کو کسی کمپلیکیشنز میں ڈال سکتی ہے، تو اس کے اینٹی نیٹل چیک اپ یعنی کہ جو دوران حمل اس کے چیک اپس ہوتے ہیں ان میں اس کو پراپر گائیڈ پرووائڈ کرتی ہے. اچھا، یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہے کہ ان کو غذائیت کی کمی ہے تو وہ آپ کے پاس جائیں، جی یا بالکل. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو غذائیت کی کمی اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے؟ نہیں پتہ ہوتا نا، تو وہ پھر لیکن وہ ہماری ورکرز جو سروس پرووائڈر ہے وہ اس چیز میں ٹرینڈ ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ خود کر لیتی ہیں، اور پھر وہ اپنے طریقے سے اگر وہ جہاں تک اپنی ہی کیپیسٹی میں اس کو ہینڈل کر سکتی ہیں، کیونکہ سپلیمنٹس اور مفت دوائیاں ہم خود فراہم کرتے ہیں گورنمنٹ کے سیکٹرز کی وجہ سے. ہم جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہماری ساری سروسز ہوتی ہیں تو وہ اس کو وہاں دے سکتی ہے. لیکن اگر کوئی سیویرٹی کی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ لگ رہا ہے کہ اس میں پیچیدگی زیادہ ہے تو پھر ایک ریفرل سسٹم موجود ہوتا ہے جو کہ پھر ہم اس کو ٹرشری کے ہاسپٹل میں یا ہمارے جو باقی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹرز جہاں پہ بیٹھی ہیں ہماری اپنی ان سینٹرز میں جو فیملی ہیلتھ کلینک کے نام سے ادھر ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں. تو اس طرح ان کو کافی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں. ان کو ہم فلیش کارڈ کے ذریعے بھی اور یا پھر ہم بروشر کے ذریعے بھی ہم ان کو بتا سکتے ہیں. ہر چیز دیکھیں ہمارے ملک میں ہیلتھ کی جو چیز ہیں وہ ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں. کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم اس کو یہ نہیں اسپیئر کر سکتے کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کا ایک میوچل کام ہوتا ہے کہ آپ نے ہیلتھ سسٹم سے باہر کوئی بھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی کمیونٹی کی ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے تو سارے سسٹم افیکٹ ہوتے ہیں آپ کے. تو یہ آؤٹ سائڈ دی ہیلتھ سسٹم یہ سارے فیکٹرز ہیں جو اس پہ کوئی نہ کوئی اثر ڈالتے ہیں. تو پھر اس طرح ان کو اچھا، اب ہمارے ہاں ویسے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں ہمارے ضلع کی آبادی میں دگنا اضافہ ہو گیا، لیکن ہر گھر میں بچوں کی پیدائش جیسے 2 سے زیادہ ہی ہے، 2 جی 3 4 5 ہے. اور بعض میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اب یہ نیا مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے، شاید اس کا بھی تعلق غذائیت کے ساتھ ہی ہوگا کہ بچے پیدا نہیں ہو رہے بعض جوڑوں کے ہاں، لیکن اسی سے شاید مجموعی طور پر دگنا اضافہ ہے. تو دگنا اضافہ کیسا ہے آبادی میں؟ کیا ہمارا شہر اس کو غذائیت کے حوالے سے برداشت کر سکتا ہے دگنی آبادی کو؟ میں نے یہی بتایا کہ جو ہماری آبادی کا جس طرح تیزی سے تناسب بڑھ رہا ہے اس حساب سے ہمارے ریسورسز نہیں بڑھ رہے، وہ تو لمیٹڈ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کا بھی سروے اٹھا لیں تو ابھی تک جو 40% آبادی یعنی کہ 3.62 بلین، اگر ہماری آبادی کا دنیا کی 7 ہے تو سمجھے ہاف ایسی ہے جن کو ابھی تک بیلنس ڈائٹ نہیں مل رہی یا سفیشینٹ ڈائٹ نہیں مل رہی، اور وچ از ویری انفارچونیٹ. تو اس میں پاکستان تو ظاہر شامل ہی ہے، اور ابھی جو ہمارے نیچرل ڈیزاسٹرز جس طرح گزرے ہیں، ابھی سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو اس سے ہمارے کراپس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور اگلے ہمارے 1-2 سال بڑے ٹف ہوں گے کیونکہ ہمیں دوبارہ سے غذائی زمین کو سیٹ ہونے میں بھی وقت لگے گا، اور غذائی جو ہے وہ غذائیت کا مہنگائی سے بھی بڑا تعلق بہت زیادہ. جو آپ کو یعنی کہ جو تمام کراپس ہیں وہ آلریڈی مہنگی ہو چکی ہیں. جو بیسک چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کی غذا کے لیے ضروری ہیں جو کہ جس سے غریب اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، وہ تک جو ہے اس کی رسائی بھی اتنی زیادہ مشکل ہو چکی ہے کیونکہ یہ ایک فوڈ انسیکیورٹی ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں خصوصاً کیونکہ ہم سب سے زیادہ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں. تو وہ اس کے اثرات جو ہے وہ نارملی آبادی تک ہی پہنچتے ہیں. ہاں بالکل. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ موضوع آلودگی سے بھی اور ماحولیات سے بھی بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. ہم بات کرتے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں ان کی کیا ایسی عادتیں ہیں ہمارے کلچر میں جس کی وجہ سے بچے یا تو غذائیت کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا موٹے ہو جاتے ہیں. اس میں کیا خیال رکھنا چاہیے؟ جی ایکچولی ہمارے ہاں جو آج کل ایک ایشو آ رہا ہے نا کہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. مطلب ہر وقت ہم یہ ایک بات کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ٹائم کس چیز کے لیے نہیں ہے؟ زیادہ تر آپ اپنی ہیلتھ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی جو ہے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹس یہ ہو گئے کہ ہم پری پیکجڈ کوئی فوڈ لے لیا، ہم پروسیسڈ فوڈ زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گئے، ہم فروزن آئٹم زیادہ استعمال کرنا شروع ہو گئے. تو مارکیٹنگ تو چل رہی ہے، اور اس مارکیٹنگ میں آپ کو ڈفرینٹ ہڈن جو ہے وہ چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. کچھ تو بتایا جا رہا ہے اور کچھ نہیں بتایا جا رہا.
تو بیسیکلی اب یہاں پر ایجوکیشن کا بہت پارٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایجوکیٹ کر دیں ایک مدر کو. مدر کی ایجوکیشن کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس نے پورے گھر کی رسپانسبلٹی لی ہوئی ہے، جس میں اس کے بچے بھی آ جاتے ہیں، ہسبینڈ بھی آ جاتے ہیں، اس کے ساس سسر بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کے کوئی بزرگ ہو سکتے ہیں گھر میں. اب ان سب کی ہیلتھ کی ذمہ داری وہ صرف ایک خاتون کے اوپر ہوتی ہے. اگر وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوگی تو اس کی پریفرنس ہمیشہ جو ہے وہ متوازن غذا ہوگی، اور وہ والے فوڈ چوائسیز لے کر آئے گی جو ایزی ہوگی، سادہ ہوں گی، گھر کے بجٹ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، اور اس کی صحت کے لیے اچھی ہوں گی. اب جیسے فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے، جنک فوڈ کا بہت زیادہ کانسیپٹ آ گیا، اور ہم ایز اے کیا کہنے ٹریٹ بچوں کو جو ہے جنک فوڈ کا لالچ دیتے ہیں کہ اچھا جی ہاں اگر آپ یہ کام کریں گے. وہ لسٹ بتائیے گا ہاں، کیا جیسے برگرز ہو گئے، ایون فرینچ فرائز باہر کے ہو گئے، چاہے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کے فرینچ فرائز لے لیں باہر کے، لیکن باہر کے فرائز میں جو آئل استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہائیڈروجنیٹڈ آئل ہے، اور وہ آئل جو سٹارچ جو ہمارے آلو کا سٹارچ ہے اس کے ساتھ مکس ہو کر جو ہمارے اندر وہ کیمیکلز دے رہا ہے وہ ہمیں موٹا کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہیلدی فوڈ کی طرف ہے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ برگرز ہو گئے، نگیٹس ہو گئے، پروسیس چپس ہو گئے، کریکرز بھی آ گئی، یہ تو خیر ہیں ہی اسنیکس. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو اگر صبح بریک فاسٹ میں ناشتہ نہیں کر کے جا رہے ہیں اور بچوں کو ہم لنچ میں اس طرح کی چیزیں ان کو آفر کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ صبح کا دن کا آغاز ہی اپنی اگر اس چیزوں سے کرے گا تو آپ سوچیں کہ اس کی باڈی کے اندر کس طرح کا میکانزم ہوگا، کتنے کیمیکلز وہ لے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اگر صرف ایجوکیشن، جس طرح کہ اگر میں بات کروں کہ جب میں نے اس فیلڈ میں آئی اور میں نے کچھ چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا، دین آئی ریئلائزڈ، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی اس بات پہ ایجوکیٹ کیا، تو اب میرے بچے بھی صرف ایجوکیشن سے، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ آپ کی زبردستی کرنے سے کبھی بھی نہیں مانتے ہیں کہ نہیں میں یہ نہیں دوں گی، یہ نہیں کروں گی. نہیں، آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. وہ فلاسفر ہوتے ہیں، ان کو آپ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ ان کو یہ صرف بتائیں کہ آپ نے لنچ باکسز کون کون سے یوز کرنے ہیں، آپ کو کس طرح دن کا آغاز کرنا ہے. کوئی بھی آپ فروٹ لے سکتی ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، آپ فروٹ لے لیں. آپ کچھ ایسا کوکڈ بنا لیں کہ آپ چکن کا ہی کچھ بھی بنا کے اس کا سینڈوچ دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اگر چپس دینے بھی ہیں تو آپ گھر کے آئل میں بنائے ہوئے فرینچ فرائز دے سکتے ہیں. نگیٹس وغیرہ کو گھر میں آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ باہر میں میٹ اور وہ جو پروڈکٹس یوز کیے جا رہے ہیں جب وہ کمرشل لیول پہ یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی اس کے اندر کوالٹی ایگزیکٹلی نہیں رہتی ہے. اور آپ اپنے بچے کو خرید کے مطلب پیسوں سے اور مہنگا ایک جو فوڈ دے رہے ہیں اور اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں ہم اس کی ہیلتھ کو سیکیور کر رہے ہیں، آپ الٹا سروس کر رہے ہیں. آپ تو الٹا ان کو جو ہے وہ زیادہ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. اور بچوں میں یہ عادت ڈالیں کہ جب بھی کھانا کھانا ہے تو آپ نے کھانے کے ٹائم پہ صرف کھانا کھانا ہے، گیجٹس یوز نہیں کرنے. یہ ہمارا ایک میجر پرابلم ہے آج کل کا. ایون بڑے بھی موبائل استعمال ہو رہا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا ہے، یا پھر ہم اتنے ہری میں کھاتے ہیں کہ ہم نے 2 منٹ میں اپنے کھانے کو ختم کرنا ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے. تو جب بھی کھانا کھانا ہے، ایک تو کھانے کو جب ہم چباتے نہیں ہیں تو اس کی غذائیت ہمیں ابزارب نہیں ہوتی، ہمارے اندر نہیں پہنچتی ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو چبانے کا عمل ہے اس سے ایک تو آپ کا میٹابولزم آپ کا جو ہے وہ ڈائجسٹ زیادہ اچھا کرتا ہے، دوسرا آپ کو نیوٹرینٹس ملتے ہیں. آپ اچھے سے اچھا کھانا کھا لیں اور آپ اس کو چبا کے نہیں کھا رہے اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں، آپ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تیسرا ڈسٹریکشن اگر ہو رہی ہے کہ ہمارا بچہ جی موبائل دیکھ کر ہی کھانا کھاتا ہے، آپ نے کیونکہ عادت ہم نے ڈالی ہوئی ہے. آپ کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ فوڈ کے کلرز کیا ہیں، کیا کھانا دیا جا رہا ہے، نہ ہی وہ گریٹیٹیوڈ میں جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بلیسڈ کیا ہے، اگر یہ ویجیٹیبلز ہیں ان کے نیچرل کلر ہوتے ہیں، اس کے نیچرل کلرز جو ہیں ہمیں کون کون سا کلر کیا کیا کون سی غذائیت دے رہا ہے، کیونکہ لال رنگ کی سبزیاں وہ ہمیں ایک طرح کی غذائیت دیں گی، ہرے رنگ کی سبزیاں ہمیں مختلف طرح کی غذائیت دے رہی ہیں. تو جب تک ہم یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کریں گے اور ان کو فوڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، ان کو نہ کھانے کا ٹیسٹ پتہ چلے گا اور نہ ہی ان کو کھانے کی قدر آئے گی. اور یہی بچے بڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کھانا، ہم نے وہ نہیں کھانا، کیونکہ کھایا ہی نہیں ہوگا تو کھانا نہیں، اور ہم نے اس چیز کو آبزرو نہیں کیا. ٹھیک ہے، جتنا ہم آبزرو کریں گے اور اس کو کنیکٹ کریں گے. اب یہ صرف ایک سمپل سی پریکٹس، اس کے لیے نہ پیسے لگتے ہیں. آپ جو بھی کھانا کھا رہے ہیں آپ اس کو صرف فیل کر کے کھانا کھائیں اور بچوں کے ساتھ اس ٹیبل پہ بیٹھ کے بچوں کے پرابلمس ڈسکس کریں. بچوں کی ایک تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو بہت ساری چیزیں ان کی اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے ایموشنل بیہیویئرز، ان کی اور جو بہت سارے اس ایج کے پرابلمس ہیں وہ آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گے. آپ اس کو ریکگنائز یعنی کر آپ پائیں گے. کھانا کھانے کو ایک بہت بڑے مرحلے کے طور پر لیں، ہاں جی، زندگی کا عام ایک عام ایک ایونٹ ہے، ایک ایونٹ ہے بالکل. اور اس کو فیملی ٹائم کی طرح لینا ہوگا، جیسے ہمارے پرانے زمانے میں ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ ہاں جی ایک پراپر اہتمام ہوتا تھا کہنے کا کہا جاتا تھا. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد جب گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اللہ کا شکر آپ ادا کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہی آپ کے اوپر پازیٹیو افیکٹ بھی ڈال رہی ہوتی ہے. تو
اسی لیے اسلام میں بھی یہی چیز ہے کہ حلال فوڈ کھائیں. کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے آگے جنریشنز میں جاتا ہے اور وہ نظر آتا ہے. اگر ہم اسی طرح سے ہی کھانا کھائیں گے کہ پروسیسڈ ہے اور یہ پھر اس میں جس طرح سے اب ہم اگر کینسر اور باقی چیزوں کی بات بھی کر رہے ہیں تو وہ اتنی ہی تیزی سے ہم ان پرابلمس کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بہت اچھا پیغام دیا آپ نے صدف. اور کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے تو آخر میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ایز اے ڈاکٹر اور اتنا آپ کو عرصہ ہو گیا ہے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اور ان کو گائیڈ کرتے ہوئے، آپ کیا مطمئن ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو جو ایجوکیشن رسمی طور پر دی جا رہی ہے اس میں ان کی غذائیت کی ضرورت کا پورا علم ان کو دیا جا رہا ہے، یا وہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود غذائیت کے بارے میں ان پڑھ ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ انفارچونیٹلی وہ غذائیت کی تمام نالج ہونے کے باوجود بھی، جیسے ابھی میری کولیگ نے کہا، کہ اسی لائف سٹائل کو اپنا رہے ہیں جو ان کو آسان لگ رہی ہے، اور وہ اس پہ ایفرٹ نہیں کر رہے کہ ہم نے آگے اپنی جنریشن پہ کس طرح جو ہے وہ غذا کے طور پہ ان پہ کس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ ایک مہذب طریقے سے اپنی لائف سٹائل کو رکھنا ہے، اور آگے بھی اس غذا کی کس طرح ہم نے جاری رکھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہو پا رہا، اور اس میں تمام ادارے مل کے ہی کام کریں گے تو ہوگا. میں تو ایک چھوٹی سی بیسک چیز ہم یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ جیسے آپ نے شروعات میں بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کا بھی بتایا، تو یہ ہے تو ماں کا دودھ نہ پلانے کی وجہ بھی سب سے بڑا، اور جو دنیا میں ایک زندگی آتی ہے اس کا سب سے پہلا جو غذائی حق ہے اس کی ماں کا دودھ ہے، اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہوا ہے. تو پھر بچے کی پوری غذائیت جو اس کی تمام امیونٹی ہے، وہ جو تمام اس کو مائکروفیجز اینٹی باڈیز چاہیے، وہ اس دودھ میں موجود ہے. اللہ نے اس میں قدرت نے ڈالا ہوا ہے سب کچھ، لیکن وہ ابھی تک اس کا ٹرینڈ اس طرح نہیں بحال ہو پا رہا، اور وہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے عورتیں بریسٹ کینسر کا شکار ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک. اس پہ میں صرف ایک چیز ایڈ آن کروں گی کہ آپ دیکھیں جتنی بھی ایجوکیشن دے دیں، لیکن جو چیز میڈیا سے ہم لیتے ہیں نا اس کا بڑا ایک بہت امپیکٹ، اسٹرانگ امپیکٹ ہے. ہمارے بچے بھی وہی ایڈز دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ چاکلیٹ ہے، اس میں غذائیت ہے، یہ تو صرف اگر ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر ایسی اسٹریٹجیز بنا لیں کہ صرف ان کو غذا اور غذائیت سے دنیا ابھی تک سگریٹ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکی، تو مجھے لگتا ہے کہ غذائیت والی چیز بھی سرکاری سطح پر یا گلوبل سطح پر یہ خواب نہیں دیکھ سکتے. ہمیں یہ چاہیے کہ یہ مان لیں کہ ایک مین سٹریم میڈیا پر جو ایڈ چلتے ہیں وہ اکانومی کی وجہ سے چلتے ہیں، وہ ہماری بھلائی اور بہتری کی وجہ سے. ایجوکیشن والا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ نہیں نظر آتا. بس اس کے اندر یہ ہے کہ صرف مارکیٹنگ کی بیس پر اپنے آپ کو مسگائیڈ مت کریں. پہلے اپنا ضرور دیکھ لیں کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ کس چیز سے بنی ہے، اس کے اوپر کیا انگریڈینٹس ہیں، اور بے شک ہم اس کو گوگل کر کے دیکھ لیں کہ یہ انگریڈینٹس کیا ہیں. تو اپنے آپ کو خود ایجوکیٹ کریں تو آپ کو خود اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہم ہڈن کیا کیا لے رہے ہیں. بالکل. بہت اچھا لگا صدف آپ سے مل کر، اور ڈاکٹر سائمہ آپ کی باتیں سن کر یقیناً ہمارے سننے والوں کو بھی بہت کچھ نیا معلوم ہوا ہوگا. اور آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ غذا اور کھانے پینے کی عادتیں ہمارے کلچر، ہمارے موسم، آب و ہوا ہمارے خون میں موجود ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے، راول پنڈی جو شہر ہے، یہ مصر کی تاریخ سے بھی پرانی تاریخ رکھتا ہے. یقیناً ہم تب سے اچھا کھانا کھاتے آئے ہیں اور ہم اسی لیے سروائیو کر رہے تھے. اب افسوس ہے کہ جو باتیں ہمارے کلچر میں ماضی میں موجود تھیں ہم ان سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور نقصان کی طرف جا رہے ہیں. تو جو ہماری غذائیں تھیں، جو ہماری ریسیپیز تھیں، ان سے ہم نے سروائیو کیا. کبھی ہمیں ایسی بیماریاں اس خطے میں نہیں ہوئیں جو کہ اب دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے ماضی کی جو روایت ہے، ہمارے بزرگ جو کھانا کھاتے تھے، جو پراٹھا تھا، انڈا تھا، اچار تھا، جو گھر میں بنا ہوا تھا، وہ صحت بخش تھا. اور ہمیں وہ کھانے چاہیے بنسبت اس کے کہ ہم ڈبل روٹی کھائیں یا ہم بلیک ٹی پئیں یا ہم کوئی اس طرح کی چیزیں اپنی غذا میں نقلی طور پر شامل کریں جو نہ ہماری آب و ہوا میں ہے، نہ ہمارے کلچر میں ہے، نہ ہمارے ہاں اگائی جاتی ہیں، نہ ان کے یہاں کھانے پینے کا رواج ہے. جو آپ کی زمین میں چیزیں اگتی ہیں اسی کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، وہی کھائیں تو انسان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے. ہمارے معزز مہمانوں کا بہت شکریہ اور ہمارے سننے والوں کا بہت شکریہ. خوراک کے عالمی دن کے حوالے سے ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیوز سے آپ سن رہے تھے ایک مذاکرہ قومی نشریاتی رابطے پر، اور اسٹوڈیوز انجینئر تھے محمد حسیب احمد. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے تھے پروڈیوسر محمد اظہر، اور میں رہی تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان صفیہ کوثر. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے مذاکرے کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی غذا کا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. سامعین، ابھی آپ خوراک کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ سن رہے تھے. میزبان تھیں صفیہ کوثر، ریکارڈنگ انجینئر حسیب احمد،
प्रोड्यूसर मोहम्मद अजहर, पेशकश रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी।